بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 155 میں باب الفال والطیارہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4587 سے لے کر 4591 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا کہ کسی کی زبان سے یہ سنیں کہ اے راشد، اے نجیح، یعنی کسی کام کے لیے جاتے وقت اس طرح کے نام اور الفاظ سننا یہ نیک فعل ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء نیک فعل لینے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يتطير من شيء فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه روي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فارح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه، رواہ ابو داود۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے نبی کریم کسی چیز سے شگون بد نہیں لیا کرتے تھے، اور جب آپ کسی عامل کارکن کو کہیں اور روانہ کرنے لگتے تو اس کا نام دریافت فرماتے۔ اگر اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور آپ کی خوشی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتی، اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ ناگواری کا اظہار فرماتے اور آپ کے چہرہ سے ناگواری ظاہر ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ اس کے نام کو کسی اچھے نام سے بدل دیتے۔ اسی طرح جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام پوچھ لیتے، اگر آپ کو اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو اس سے خوش ہوتے اور آپ کی خوشی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتی، اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ کی ناگواری آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رجل یا رسول اللہ انا كنا فی دار کثر فیہا عددنا واموالنا فتحولنا الى دار قل فیہا عددنا واموالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذروها ذمیمة، رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا،
پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے ہیں تو اس میں ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہے اور ہمارا مال بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور رسول کریم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مکان کی بے برکتی اور نحوست کا ذکر ہے۔ ضروہا یعنی تمہیں جب یہ مکان برا لگتا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار انبیاء نے مکان کی نحوست کو کیسے تسلیم کر لیا، جبکہ آپ نے الطیارۃ شرکن میں اس کی نفی فرمائی ہے۔ اس کا ایک سطحی جواب تو وہی ہے کہ نحوست کے بارے میں جن 3 اشیاء کا استثناء کیا گیا ہے اس میں گھر بھی ہے اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کا ایک بڑا بہترین جواب یہ ہے کہ جب تاجدار انبیاء نے دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ اس مکان کی وجہ سے ہمارے اموال اور افراد میں قلت آ گئی ہے اور ہمیں اس مکان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو تاجدار انبیاء نے ان کے نفسیاتی مسئلے کو سمجھتے ہوئے ان کو مکان چھوڑنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اور یہ وہم آگے جا کر ان کے عقائد کا حصہ نہ بن جائے۔ اس لیے تاجدار انبیاء نے اس میں مصلحت دیکھی کہ ان کے وہم کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اور ان کو اس وہم کے گرداب میں پھنسنے اور شرک خفی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے اور مکان چھوڑنے کا کہا جائے۔ یہ اسلوب حکیم کے طور پر تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك يقول قلت يا رسول الله عندنا أرض يقال لها أبينا وهي أرض ريفنا وميرتنا وإن وباءها شديد فقال دعها عنك فإن من القرف التلف۔ رواہ ابو داود۔ حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن بحیر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت فروا ابن مسیک سے یہ روایت سنی کہ انہوں نے یعنی فروا نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک زمین ہے جس کو ابین کہا جاتا ہے اور وہ ہماری زراعت اور غلے کی زمین ہے، یعنی وہ غلہ منڈی ہے جہاں تجارت کے لیے دوسری جگہوں سے غلہ لا کر جمع کیا جاتا ہے اور دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے، لیکن اس زمین کی وبا سخت ہے، یعنی وہاں وبائی امراض زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی وہاں رہنا اور آنا جانا ترک کر دو، کیونکہ وہ طاعون زدہ آبادی کے حکم میں ہے اور وبا ہلاکت اور اتلاف کا باعث ہوتی ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس زمین اور علاقہ کا نام تھا جس کے بارے میں صحابی رسول نے پوچھا تھا۔ ریفنا ریف زراعت کو کہتے ہیں، ومیراتنا میرا یہ غلے کو کہتے ہیں، وباؤہا یعنی اس زمین میں اور علاقہ میں کثرت سے وبائی امراض آتے ہیں اور شدید وبا پھیلتی ہے۔ دعہا یعنی اس کو چھوڑ دو۔ الکرف وبائی مرض کو کرف کہا گیا ہے۔ کرف کا اصل ترجمہ قرب اور نزدیکی ہے۔ التلف یہ ہلاکت کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وبائی امراض کے قرب اور آنے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، لہذا تم اس زمین کو چھوڑ دو۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وبائی امراض کی جگہ سے بھاگنے کو تاجدار انبیاء نے منع فرمایا ہے، کئی احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ان لوگوں کو وبائی زمین سے بھاگ نکلنے کی اجازت کیسے دے دی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے عدوہ اور چھوت چھات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ یہ اجازت عدوہ کے نقطۂ نظر سے تھی، بلکہ اصول طب کے مطابق حفظان صحت کی بنیاد پر یہ حکم تھا، کیونکہ اس جگہ کی آب و ہوا
ان لوگوں کی طبائع کے موافق نہیں تھی۔ گویا اس حدیث کا تعلق وبائی امراض سے نہیں بلکہ حفظ ما تقدم سے ہے، حفظان صحت سے اس کا تعلق ہے۔ جب اس علاقے کی آب و ہوا تمہارے موافق نہیں ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور اس سوال کا دوسرا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے ان لوگوں کو جگہ بدلنے کا حکم ان کے عقیدہ کے تحفظ کی بنیاد پر دیا تھا، کیونکہ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید یہ جگہ ہمارے موافق نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آفات ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ممکن تھا کہ ان کا یہ وہم ان کے عقیدہ میں بدل جاتا اور وہ بدشگونی کے برے عقیدہ میں مبتلا ہو جاتے۔ نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ نے انہیں اس علاقہ سے نکل جانے کا حکم فرمایا۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس باب کی فصل ثالث شروع ہو رہی ہے۔ حدیث مقدسہ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عروة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله رواہ ابو داود مرسلا۔ حضرت عروہ بن عامر تابعی کہتے ہیں کہ رسول کریم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس کی بہترین صورت اچھی فعل ہے، اور یاد رکھو کہ کسی مسلمان کو شگون بد باز نہ رکھے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کسی چیز کو بدشگونی سمجھ کر اس کام سے باز رہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی، جیسا کہ حدیث مقدسہ میں پوری دعا بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ اچھائیوں اور برائیوں کا لانے والا صرف تو ہے، اور صرف تو ہی برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے والا ہے، اور برائی سے منہ موڑنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق و طاقت تیری ہی طرف سے ہے۔ اس روایت کو ابو داود نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے شگون بد سے بچنے کی دعا ارشاد فرمائی ہے۔